پھر دل کے کانوں سے اللہ اکبر حضرت غازی عباس کی شہادت سنیں، باب الحوائج قمر بنی ہاشم کی شہادت سنیں۔ ہمارے یہاں یہ ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے فرمایا ان لوگوں کے نام اور شہادت کو سنتے وقت جو مرادیں دل میں لی جاتی اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ ابھی بات یہی ہوئی، امام قاسم شہید ہو کر کے میدان سے لائے گئے، لاشا رکھا گیا۔ ادھر سکینہ نے عباس سے کہا چچا آپ سے جب بھی میں نے جو مانگا آپ نے مجھے عطا کیا، میرے چچا آپ کی سکینہ پیاسی ہے، بھیا علی اصغر پیاسا ہے، چچا تھوڑا سا پانی لا دو، تھوڑا سا پانی لا دو چچا، ہم آپ کے بڑے احسان مند ہیں اور مزید احسان مند رہیں گے، اس لیے کہ میرا بھیا پیاس کی وجہ سے کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی مٹھیوں کو کھولتا ہے، کبھی مٹھیوں کو بند کرتا ہے، چچا تھوڑا سا پانی لا دیں آپ۔ حضرت عباس علمدار نے جو ہے مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، 2 لوٹے ہاتھ میں لیے اور اس وقت حضرت امام سے کہا آقا مجھے اجازت دے کہ میں میدان میں جاؤں۔ حالانکہ کئی بار یہ میدان میں لڑ کے جا کے آ چکے تھے، تاریخ میں آتے جا کے آ چکے تھے۔ ابھی اس وقت جناب عباس کہہ رہے تھے، عباس علمدار غازی عباس قمر بنو ہاشم، آقا مجھے میدان میں جانے، مجھے فرات پر جانے دے، سکینہ کی اصغر کی پیاس، بچوں کی پیاس مجھے نہیں دیکھی جاتی۔ امام عرش مقام نے کہا نہیں عباس نہیں، تم جاؤ گے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی، تم جاؤ گے تو میرے لشکر کا علم کون سنبھالے گا، تم نے نہیں جانا۔ عباس نے کہا بی بی زہرا کے نام کا واسطہ مجھے نہ روکو، شہزادی سکینہ کو میں محروم نہیں کر سکتا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عباس کی پیشانی چومی اور چوم کر کے کہا اگر بے سہارا چھوڑ کر جانا ہی ہے تو پھر جاؤ۔ عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس نے ہزاروں کا لشکر دیکھ کر کبھی نہ رویا، ایک جملے نے عباس کو رلا دیا۔ عباس گھوڑے پر بیٹھے، مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، ہاتھ میں تلوار لی اور نکلے۔ ہزاروں کا دستہ فرات کے کنارے پر ہے، کتے پانی پی سکتے ہیں، سور پانی پی سکتے ہیں، خنزیر سور پانی پئیں، چرند پئیں، جانور پئیں، سب پئیں، کافر پئیں، یہودی نصرانی مشرکین سب پئیں، سب کو اجازت ہے پانی پینے کی۔ کون نہیں پی سکتا؟ ساقی کوثر کے نواسے نہیں پی سکتا۔ پیرا لگا دیا گیا ہے، ہزاروں کا پیرا، ایک قطرہ نہیں دیں گے ان کو۔ بھوکے پیاسے یہ ہیں، پانی پی لیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ عباس نے تلوار چلائی۔ کہتے ہیں جناب عباس کا قد اتنا اونچا تھا کہ وہ اونٹ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ سکتے، جب کھڑے ہوتے تو اونٹ کی پیٹھ پہ ہاتھ۔ عباس 34 سال کی عمر ہے، 26 ہجری میں 4 شعبان کو پیدا ہوئے حضرت عباس، اور اس وقت ان کی عمر 34 سال کی، لیکن اتنی پھرتی سے لڑتے تھے کہ بس میں ان کی زندگی پر اگر گفتگو ہو تو ایک طویل وقت جو ہے وہ انہی کی زندگی بیان کی جا سکتی ہے۔ بہرحال جب انہوں نے لڑائی کی، لڑتے لڑتے وہ فرات میں پہنچے، گھوڑا لے کر فرات میں پہنچے، اترے، مشکیزہ بھرا، کندھے پہ ڈالا، ہاتھ میں پانی لیا، ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہتے تھے کہ ضمیر نے کہا عباس نبی کے نواسے پیاسے ہیں یہ علی کے بیٹے، لیکن سیدہ فاطمہ کی نسبت سے وہ لوگ نواسے ہیں نا، اسی لیے عباس نے ساری زندگی امام حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا۔ اور حضرت ام بنین کہتی تھی میں بھی علی کی بیوی ہوں لیکن فاطمہ کی کنیز ہوں، بیوی علی کی ہوں مگر فاطمہ کی کنیز ہوں، اس لیے کہ فاطمہ کی سوکن ہونے کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ فاطمہ کو مرتبہ ام بنین کے جملے یہ ہیں کہ کنیز ہوں، اور عباس ساری زندگی حسنین کے کب بھائی ہونے کا تصور مت کرنا بلکہ کنیز زیادہ ہونے کا تصور کرنا کہ تو بھائی نہیں بلکہ کنیز زیادہ ہے، علی کا بیٹا لیکن کنیز زیادہ، تیری ماں کنیز ہے حسن اور حسین کی امی کی،
یہ شان تھی اللہ اکبر اس خاندان علی وقار کو، جس نے جانا اس نے جانا، ایرے غیروں کا کیا کام کی انہیں جانے۔ ارے جو ان کو جان لیتے ہیں پھر جبریل جیسے بھی اجازت کے بغیر گھر میں نہیں آتے۔ ان کو جاننے کا معاملہ ہے، ان کی معرفت کا معاملہ ہے، بلکہ ان کی معرفت جس کو نصیب ہو جاتی ہے وہ اللہ کا ولی بنا دیا جاتا ہے، اسے مقام ولایت عطا کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی معرفت نبی کی معرفت ہے، نبی کی معرفت خدا کی معرفت ہے، اور خدا ہی کی معرفت کو مقام ولایت کہتے ہیں۔ عباس نے کہا آقا میں چلا، اور گئے فرات میں گئے، پانی ہاتھ میں لیا تو سکینہ اور اصغر کی پیاس یاد ہے۔ کہا کہ نواز رسول پیاسا ہے، میں کیسے پی، پانی چھوڑ دی۔ تاریخ میں آتا گھوڑے سے کہا تو پی لے، اس نے بھی منہ ہٹا کر کے، گویا کہ کیا اللہ نے مخلوق کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت دی۔ کوئی سے کہانی قصہ کہے تو شوق سے کہے ہم عشق کے بندے ہیں۔ گھوڑے نے بھی پانی نہ پی کر بتایا میں بھی حسینی ہوں۔ مولا عباس غازی عباس جو ہے وہ اپنی سواری پر بیٹھے گھوڑے پر ایڑ لگا دی۔ شمر لعین نے آواز لگائی خبردار ایک قطرہ بھی پانی خیمے میں پہنچنے نہیں پائے ورنہ کوئی بچ کے نہیں۔ اب اپنی عورتوں کو بیوہ ہونے سے، اپنے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے، پانی مت جانے دو۔ لوگ بڑھ کر آئے، عباس مقابلہ کرتے رہے، ایک وار میں کئی کے ٹکڑے کیے، لیکن پیچھے سے ایک بدبخت آیا، اس نے حضرت عباس کے ایک ہاتھ پر وار کیا، ہاتھ کٹ کے گرا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ دوسرے کندھے پہ ڈالا الٹے ہاتھ کی طرف، اور اسی سے لڑتے بھی رہے، اور اسی میں علم بھی تھا، ایک ہاتھ میں تلوار بھی ہے، علم بھی ہے، اور پیٹھ پہ مشکیزہ تھا۔ دوسرا ہاتھ کاٹا تو مشکیزے کو دانت سے پکڑا اور کٹے ہوئے بازو سے حسین کا علم سنبھالا، کٹے ہوئے بازو سے حسین کا علم سنبھالا، اور جیسے گھوڑا تیزی سے دوڑا رہے تھے کہ میں تو شہید ہوا، لیکن پانی سکینہ تک پہنچے، علی اصغر تک پانی پہنچے۔ بس ایک بدبخت نے کہا وہ چلا پانی خیمے اہل بیت کی طرف، کسی نے کہا تیر چلا دو تاکہ مشکیزہ ہی پھٹ جائے، مشکیزے پہ تیر چلا، مشکیزہ پھوٹ گیا، سینے پہ تیر لگا، عباس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، آواز لگائی یا حسینہ یا حسینہ، اے حسین میری طرف دیکھیں میری مدد کریں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کہتے ہوئے عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ اب تھوڑا اندازہ کریں آپ، جب کوئی بائک چلاتا ہے، بائک اور بائک سے گرتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے یا میں اس ہاتھ پر گروں یا میں اس ہاتھ پہ گروں، اس لیے کہ جو ہاتھ پہ گرتے ہیں ان کو چوٹ کم آتی ہے، اس لیے انسان کبھی اس ہاتھ پہ کبھی اس ہاتھ پہ گرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر جس کے تو دونوں بازو ہی پہلے کٹ چکے تھے، کس ہاتھ پہ گرتا عباس؟ حضرت عباس جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر آئے، حضرت امام علی مقام علی جدی والی سلام کی چیخ نکل گئی، اور آپ جو ہے پیدل دوڑے اور کہنے لگے ہائے عباس ہائے عباس۔ آپ نے گھوڑا بھی نہیں لیا، پیدل دوڑے، جیسے امام جو ہے وہ دوڑتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ عباس کے دونوں بازو کٹے ہیں، پرچم زمین پہ گرا ہوا ہے۔ مولا نے دونوں بازو کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور زاروں قطار رونے لگے اور کہتے تھے آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ کہتے ہوئے مولا حسین حضرت عباس کے پاس پہنچے، عباس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ان کا وجود اپنی گود میں لیا۔ عباس نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر کے امام نے کہا عباس کوئی تمنا ہو تو پیش کر دو۔ عباس نے کہا آقا میرے لاشے کو خیمے میں مت لے جانا، آپ کو واسطہ آپ کی امی فاطمہ کا، میرے لاشے کو خیمے، سب کے لاشے آپ نے خیمے میں جمع کیے، مجھے خیمے میں مت لے جانا، مجھے یہی چھوڑ دے، آپ کو آپ کی امی کا واسطہ۔ امام نے کہا عباس
तेरा लाशा दुश्मन के हवाले कैसे कर दूं? कहा दुश्मन के हवाले कर दे, कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं सकीना को मुंह नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने सकीना से वादा किया था कि मैं तेरे लिए पानी जरूर लाऊंगा। मेरे आका हुसैन जब मेरे हाथों को सकीना खाली देखेगी तो उसको बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए मेरा लाशा यहीं छोड़ दे। कम से कम जितनी देर तक के मेरा लाशा सकीना की नजरों से ओझल रहेगा, उतनी देर तक सकीना को सब्र तो रहेगा कि चचा गया है, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, मायूस तो नहीं होगी। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम को ये कहा और फिर कहा मेरी शहादत की खबर मेरी सकीना को मत देना, वरना वो मायूस हो जाएगी। यही जुमला आखिरी था और अब्बास ने आंखें बंद कर ली। कहते हैं मुअर्रिखीन लिखते हैं, अल्लामा काशफी ने लिखा है कि फिर उसके बाद इमाम मजबूरन फातिमतुज़ ज़हरा के वास्ते पे मजबूर हो गए और अब्बास का लाशा वहीं पर छोड़ दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि करबला में शोहदा के सब के लाशें एक साथ है, लेकिन हज़रत अब्बास का जो है वो मज़ार मुबारका कुछ दूर पर है। यानी मैदान करबला जहाँ था, मैदान करबला जहाँ था वहीं पर जनाब अब्बास का मज़ार मुक़द्दस भी मौजूद है। हज़रत अब्बास की शहादत हो गई। इमाम हुसैन जब अब्बास की शहादत हुई तो अपनी कमर पे हाथ रखकर झुके हुए बदन से चल रहे थे। ज़ैनब ने पूछा हुसैन क्या हुआ? कहा कि मेरी कमर टूट गई है, मेरा भाई दुनिया से चला गया, मेरी कमर टूट गई। सिर्फ ज़बान से नहीं कहा, वाकई उसका असर कमर पे महसूस किया इमाम ने। इमाम कहते हैं